ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم۔ قارون کو اہل خیر کی نصیحت۔ قارون تھا تو قوم موسیٰ سے، لیکن ان پر ظلم کرنے لگا۔ ہم نے اسے اس قدر خزانے دے رکھے تھے کہ کئی طاقتور لوگ بمشکل اس کی کنجیاں اٹھا سکتے تھے۔ ایک بار اس کی قوم نے کہا کہ اتراؤ مت، اللہ تعالیٰ اترانے والوں سے محبت نہیں رکھتا، اور جو کچھ تجھے اللہ نے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش بھی رکھ، اور اپنی دنیاوی حصے کو بھی نہ بھول جا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اچھا سلوک کر، اور ملک میں فساد کا خواہاں نہ ہو۔ یقین مان کہ اللہ مفسدوں کو ناپسند رکھتا ہے۔ اب ان کی نصیحت تو بڑی خوبصورت تھی، لیکن اس کا جواب ذرا سنیے، اور اسی جواب میں ہی سارا نکتہ ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ انسان جب خود پسند ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ سے زیادہ اپنے نام کو اونچا کرنا چاہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی علی علم عندی۔ قارون نے کہا یہ سب کچھ مجھے میری سمجھ کی بنا پر ہی دیا گیا ہے۔ کیا اسے اب تک یہ معلوم نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے بھی بہت سی بستی والوں کو غارت کر دیا جو اس سے بہت زیادہ قوت والے تھے اور بہت بڑی جمع پونجی والے تھے، اور گناہ گاروں کی باز پرس ایسے وقت پر کی نہیں جاتی۔ آگے کیا ہوا؟ آیت 79 سے 82۔ اللہ تعالیٰ کا انعام کسے ملے گا؟ فخرج علی قومہ فی زینہ۔ بس قارون پوری آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں نکلا تو دنیاوی زندگی کے متوالے کہنے لگے، کاش کہ ہمیں بھی کسی طرح وہ مل جاتا جو قارون کو دیا گیا، یہ تو بڑا ہی قسمت کا دھنی ہے۔ ذی علم انہیں سمجھانے لگے کہ افسوس، بہتر چیز تو وہ ہے جو بطور ثواب انہیں ملے گی جو اللہ پر ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ یہ باتیں انہی کے دل میں ڈالی جاتی ہیں جو صبر کرنے والے ہوں۔ آخر کار ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھسا دیا، اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی، نہ وہ خود اپنے بچانے والوں میں سے ہو سکا۔ اور جو لوگ کل اس کے مرتبے پر پہنچنے کی آرزو مندیاں کر رہے تھے وہ آج کہنے لگے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم پر فضل نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ ناشکروں کو کبھی کامیابی نہیں ہوتی؟ تو لہٰذا اس کا عمل درست نہیں، بلکہ صحیح چیز کیا ہے دنیا اور آخرت کے متعلق؟ آخرت کا گھر عاجزی کرنے والوں کے لیے ہے۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا۔ آخرت کا یہ بھلا گھر ہم انہی کے لیے مقرر کر دیتے ہیں جو زمین میں اونچائی، بڑائی اور فخر نہیں کرتے، نہ فساد کی چاہت رکھتے ہیں، پرہیزگاروں کے لیے نہایت ہی عمدہ انجام ہے۔ اور اس بات کو سننے کے بعد ہم سب اس میں سے اپنے لیے چند باتیں عمل کی لے کر آگے چلتے ہیں۔ پہلی بات ہے کہ یہ ہے جی قارون، بڑا معروف نام ہے، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، مگر اپنی قوم سے کٹ کر فرعون کا وفادار بن گیا۔ آپ کہہ لیجئے کہ بک گیا۔ آج بھی لوگ بک جاتے ہیں۔ بعض دفعہ لوگ اپنی جان مال کے علاوہ اپنے مفاد بلکہ اپنی قوموں کے مفاد کو بھی خطرے میں ڈال کر چند ٹکوں کے عوض بک جاتے ہیں۔ ہر ایک اپنی قدر پہچانے کہ میں کتنا سستا بکتا ہوں۔ اب جب وہ ادھر آیا تو اس کو بھی تو کچھ ملنا تھا نا، تو اس کٹنے کی قیمت یہ ملی کہ فرعون کا مقرب بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا دی تھی، لیکن اس نے اپنی وہ صلاحیتیں بھی استعمال کر لیں کہ جو نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اتنا کمایا کہ مصر کا سب سے امیر شخص بن گیا۔ اب بجائے اس کے کہ دولت پا کر شکر کا جذبہ ابھرتا، اس کے اندر فخر کا جذبہ آنے لگا، اور اس کو اس دنیا کو پا کر جو نیکیاں کمانی تھی وہ ان نیکیوں کو گنوانے کا ذریعہ بن گیا۔ اور ادھر آپ دیکھیے کہ آیت 77 میں فساد کی بات ہے۔ یہاں کون سے فساد کی بات ہے؟ عموماً ہم فساد کے ساتھ گولی چلنے اور اسی طرح کی باتوں کی بات کرتے ہیں، تو فلانٹ کرنا۔ کسی انسان کو دولت ملے تو وہ اس کو صرف اپنی ذات کے لیے خرچ کرے، یہ بھی فساد ہے۔ کائنات کا سبق لے لیجئے کہ سمندر کا پانی کتنا ہے، لیکن وہ اپنے لیے نہیں ہے۔ سمندر میں زمین کا پانی جمع ہوتا ہے، سمندر اس کو بھاپ کی شکل میں اڑا کر دوبارہ اس پوری دنیا پر پھیلا دیتا ہے۔ یہ ہے جس دنیا میں اللہ کا اصلاح کا ایک خوبصورت نمونہ۔ یہی آپ سے مجھ سے مطلوب ہے۔
اگر کسی ایک کے پاس دولت زیادہ ہو جائے تو چاہیے کیا کہ اس کو بہانے مختلف طریقوں سے دوسروں کی طرف لوٹا دے. یہی تقسیم اسلام چاہتا ہے. آگے سورۃ حشر میں ہم مالی تقسیم کے کچھ مزید کاف دیکھیں گے. لیکن دولت کا جمع ہونا یہ فساد ہے، اور دولت کا پھیلانا اور ادھر سے ادھر گردش میں لانا یہ سب کچھ اصلاح ہے. اللہ ہمیں آج کے اس معاشرے کے اوپر نظر ڈالتے ہوئے اس حکم کو سمجھ کر دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات آپ دیکھیے کہ قارون کا جو کردار ہمیں ان آیتوں میں نظر آتا ہے عموماً دولت مندوں کا، بلکہ میں اگر ایک جملہ معذرت کے ساتھ بول دوں کہ نو دولتیوں کا یہی کردار ہوتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہمارے علم سے ملا، ہم پڑھے، ہم نے پڑھا. اچھا نہیں کچھ پڑھے تو نہیں تھے، محنت بہت کی، صبح کو اٹھتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے، اور دیکھو نا آخر جو محنت کرتا ہے پھر اس کو کچھ تو مل ہی جاتا ہے. بیچ میں کچھ جملے اللہ کے لیے بھی بول دیتے ہیں نا. ہاں جی ویسے اللہ بھی تو بڑا ہی قدردان ہے. یعنی جو جملہ اللہ کے لیے بولتے ہیں نا وہ گھوم پھر کر پھر انہی کے اپنی ذات پہ آ جاتا ہے، اور گویا کہ وہ دوسروں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کوئی بھی سمجھدار نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کسی کو کچھ ملا یہ صرف اللہ کی طرف سے ملا. اس لیے جب بھی کچھ ملے تو بولیے لا حول ولا قوت الا باللہ وما توفیق الا باللہ. پھر آپ دیکھیے کہ جب لوگوں نے اس کو ٹھاٹ باٹ سے نکلتے دیکھا تو اس کے گرویدہ ہو گئے. آج بھی ایسے ہی ہے، جس کے پاس دولت ہوتی ہے نا اس کے گرد دنیا جمع ہوتی ہے. پنجابی میں کہتے ہیں کہ جتے گھر دانے اودے کملے بھی سیانے. یعنی پیسہ آ جائے تو باولے لوگ بھی بڑے سمجھدار لگنے لگ جاتے ہیں، اور پھر بڑے سطحی سوچ کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ رش کرتے ہیں. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ دنیا 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری راتیں ہیں. تو حقیقت ہے کہ علم علم اور علم یہ سب سے قیمتی چیز ہے. سونے چاندی ہیرے موتیوں سے زیادہ علم مل جائے، اور علم کے بعد ہی صبر آتا ہے. اور وہ صبر کیا ہے کہ جو اللہ نے دیا اس پہ صبر کرو. یاد رکھیے کہ صبر کی مختلف کیفیات ہیں، اگلی صورت میں بھی آ رہی ہے. تو یہاں بس اس واقعے سے ایک جملہ لے لیجئے کہ صبر عن الدنیا، دنیا سے صبر کرنا. اور یہ بڑا مشکل صبر ہے. اسی مشکل امتحان سے کامیابی کے بعد تو انسان کو علم اور حکمت ملتی ہے. اللہ نے کیسے اس کو اس کے گھروں سمیت زمین میں ڈال دیا. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں جو اونچا ہوگا میں اس کو نیچا کروں گا، جو بڑا بننا چاہے گا میں اس کو چھوٹا کروں گا. پھر آیت 83 میں ایک بڑا پیارا اصول ہے کہ جو دنیا کی بڑائی چاہتے ہیں اللہ ان کو آخرت کی بڑائی نہیں دے گا. ایسے لوگ جو دنیا میں اپنے آپ کو کسی عہدے پہ رکھنا چاہیں، اپنے لیے ہٹو بچوں کی آوازیں لگانے چاہیں، ایسے لوگ جنت میں بسائے جانے کے قابل نہیں ہیں. وہاں تو وہ ہوں گے جو لا یریدون علوا، جن کے سینے اپنی بڑائی کے احساس سے خالی ہوں. اور جب اللہ کی بڑائی کا احساس ہوتا ہے تو انسان واقعی اپنے آپ کو اور چھوٹے سے چھوٹا سمجھتا ہے.